صوبہ بھر میں آٹے اور چینی کے نرخوں میں ریلیف جاری ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران 4,871 آٹے کے تھیلے فروخت ہو چکے ہیں۔ حکومتی ریلیف بازاروں میں 24 گھنٹے میں 41,000 کلو چینی فروخت ہوئی ہے۔ ڈی جی فوڈ پنجاب شعیب جدون کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صوبہ بھر میں آٹے اور چینی کے نرخوں میں ریلیف جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 4,871 آٹے کے تھیلے فروخت ہو چکے۔ حکومتی ریلیف بازاروں میں 24 گھنٹوں میں 41,000 کلو چینی فروخت ہوئی۔ ڈی جی فوڈ پنجاب شعیب جدون کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پہلی افطاری کی تیاری جیب پر بھاری۔ فروٹ چاٹ کی آئٹمز خریدنے کے لیے جیب بھاری کرنی پڑی۔ سیب، کیلا، انگور، انار، خربوزہ اور امرود کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد عابد۔ زاہد بتائیے گا۔ ویسے تو مہنگائی کرنے کے لیے منافع خوروں کے پاس کوئی نہ کوئی جواز موجود ہوتا ہے، لیکن اب جو جواز ہے وہ رمضان المبارک ہے کہ اس میں طلب بڑھ جاتی ہے، چیزوں کی رسد میں زیادہ اضافہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ دیکھا جاتا ہے۔ اور آج پہلی رمضان المبارک ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ تیزی دیکھی گئی ہے اور پھلوں کی قیمتوں میں دیکھی جا رہی ہے، مارکیٹ میں اس وقت جو نرخ ہیں ان میں کافی حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آپ کو اگر فروٹ چاٹ کھانے کا شوق ہے آج افطاری میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خربوزہ ہے، یہ چھوٹے سے سائز کا خربوزہ ہے، سندھ کا خربوزہ ہے۔ یہ 2 روز قبل تک مارکیٹ میں ریڑھیوں پر 80 سے 100 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا تھا، لیکن آج آپ کو کم از کم 150 روپے فی کلو ریڑھیوں پر ملے گا اور دکانوں پر یہ اس سے بھی زیادہ مہنگے ریٹ پر ملے گا۔ دوسرا اہم جز ہوتا ہے کیلا، اور کیلے کے ریٹ میں خاطر تک اضافہ دیکھا گیا ہے، اس کی قیمت میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ کیلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو منڈی میں اس کا ریٹ بتایا جا رہا ہے تقریباً 350 سے 400 روپے فی درجن بتایا جا رہا ہے، اور اس وقت مارکیٹ میں عام ریڑھیوں پر بھی تقریباً 450 تک، جبکہ دکانوں پر یہ 500 روپے فی درجن تک آپ کو یہ کیلا ملے گا۔ اس کے علاوہ تیسرا جزو اس کا سیب ہے فروٹ چاٹ کا، اور فروٹ چاٹ میں یہ سیب اگر آپ نے ڈالنا ہے تو اس کے لیے کم از کم 300 سے 350 روپے فی کلو تک یہ سیب آپ کو دستیاب ہوگا۔ اس لیے اگر 5-6 لوگوں کی 7 لوگوں کی فیملی اور اس کے لیے شام کو فروٹ چاٹ بنانی ہے تو کم از کم 1,000 روپے آپ کی جیب میں اگر ہوگا تو آپ یہ فروٹ چاٹ 3-4 آئٹم جو ہیں خرید کے بنا سکیں گے، ورنہ تھوڑا سا صبر کریں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں کمی ہو جائے، لیکن لگتا یہی ہے کہ پہلے 2 اشرے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ زاہد۔ ماڈل بازاروں میں سہولت بازار متعارف پنجاب ماڈل بازار کمپنی نے اشیاء خورونوش پر 5 سے 10% تک ڈسکاؤنٹ دے دیا۔ خریداروں نے رمضان المبارک کے پہلے ہی روز شکایات کے انبار لگا دیے۔ کہتے ہیں کہ 5 سے 10% رعایت پہلے ہی تھی، مزید رعایت دینی چاہیے تھی۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سامیہ سعید سے۔ سامیہ بتائیے گا۔ بالکل، میں اس وقت ماڈل بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر یہی صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ ماڈل بازار تو لگائے گئے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سہولت بازار بھی یہاں پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ مگر میرا کیمرہ مین عدنان آپ کو اگر دکھا سکے تو یہ جو مناظر ہیں یہ سہولت بازار کے ہیں، جبکہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ شہری یہ بھی گلا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آدھا کلو چیزیں دی جا رہی ہیں۔ اگر کسی نے 5 کلو پیاز لینے ہیں یا کسی نے 5 کلو ٹماٹر لینے ہیں تو وہ سہولت جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ کل دوبارہ آئیے گا۔ اور یہ اس سائٹ کو اگر میرا کیمرہ مین آگر دکھا سکے آپ کو تو یہ جو ہے یہ پنجاب ماڈل بازار ہیں، یہاں پر جو ہے یہ ماڈل بازار کے سٹالز لگائے گئے ہیں، جبکہ یہ جو میرے دوسری جانب جو ہیں یہ سہولت بازار کے سٹالز لگائے گئے ہیں، جبکہ ریلیف صرف یہی دیا جا رہا ہے کہ تمام تر اشیاء پر جو ہے وہ 5 سے 10% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر جو ہیں وہ کچھ خریدار بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، ماڈل بازار بھی قائم ہے پہلے سے ہی اور اب ایک سہولت بازار بھی جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں، تو دونوں میں ایک ہی جیسا ریلیف ہے؟ یہ تو پہلے بھی ملتا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم جی، اس میں کچھ ریلیف تو مل رہا ہے جی عوام کو، لیکن اس ریلیف کو ان دکانداروں نے اپنی بدماشی کے ساتھ ختم کیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ اکثر دکاندار آپ نے صبح دیکھا ہوگا اپنے کیمرے سے غائب ہیں، دکان میں موجود ہی نہیں ہے۔ میں تقریباً صبح سے 3 سے 4 سٹالز میں گیا ہوں اور وہاں پہ دکاندار ہی موجود نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں جی سودا لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی واش روم میں گئے ہوئے ہیں، لیکن پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے وہ دکاندار موجود نہیں ہے۔ ابھی آپ کا کیمرہ دیکھ کے کچھ دکاندار آئے ہیں، لیکن ابھی بھی پیچھے دکانوں میں کچھ جگہوں پہ وہ لوگ موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے، اور یہاں پر ماڈل بازاروں میں آج پہلا روزہ ہے اور یہاں پر یہی صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، مگر ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے
कि जो है कुछ चीज़ों पर जो है वो महंगाई भी की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट तो दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी ने 5 किलो सेब लेने हैं या आलू लेने हैं तो वो नहीं दिए जा रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप आधा दर्जन ले जाएं, जबकि यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज आधा दर्जन लेकर जाएंगे तो कल फिर किराया लगा कर आएंगे और फिर आधा दर्जन लेकर जाएंगे। यहाँ पर और भी जो है वो लोग मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा किन मुश्किलात का जो है वो यहाँ पर सामना करना? अभी आपने बताया केले भी जो से 6 से ज़्यादा नहीं है, और सेकेंडली 300 रुपये किलो सेब यहाँ पे 250 बाहर है, फ़र्क कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, आज चीनी मैंने देखी है, चीनी भी यहाँ पे नहीं है, सिर्फ दाल चना और बेसन पड़ा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो आज पहला दिन है रमज़ानुल मुबारक और शिकायतों के अंबार जो हैं वो लग चुके हैं। यहाँ पर जो खरीदार हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि रोज़ रोज़ जो है वो किराया लगाकर आना हमारे लिए मुश्किल है। तो ये जो हमारे लिए सहूलत बाजार कायम किए गए हैं, इसमें हकीकी मानों में जो है वो हमें रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया सामिया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा लक्ष्मी में क्रैकडाउन, 18 शहरी पॉइंट्स की चेकिंग, 8 पॉइंट्स को 1 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। नाक स्टोरेज, गंदे फ्रीजर, जंगलूद बर्तन और कीड़े मकोड़ों की भरमार पाई गई है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा लक्ष्मी चौक में ये क्रैकडाउन और 18 शहरी पॉइंट्स की चेकिंग की गई है। 8 पॉइंट्स को 1 लाख से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। नाक स्टोरेज, गंदे फ्रीजर, जंगलूद बर्तन और कीड़े मकोड़ों की भरमार पाई गई है। पीडीएमए ने पंजाब में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। रमज़ानुल मुबारक में 2 से 4 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात में भी बारिशें मतवक्के हैं। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। मजीद जानेंगे सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। बिल्कुल, पीडीएमए ने पंजाब में मजीद बारिशों की जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में आज से 4 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है, जिसमें लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और फैसलाबाद में जो है वो कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश के इम्कान जाहिर कर दिए गए हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी इम्कान जाहिर किए गए हैं। डीजी पीडीएमए इमरान अली काठिया की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हदायत, जबकि वासा, रेस्क्यू महकमा, आपाशी, लाइफ स्टॉक और दीगर मुतलका महकमों को भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सामिया। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ देना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह। डीसी लाहौर की माह सयाम में महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ देना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। डीसी लाहौर की माह सयाम में महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। गिरा फरोशी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ देना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। डीसी लाहौर की माह सयाम में महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।